لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ منتخب شدہ لوگوں میں سب سے پہلا طبقہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں میں بہترین انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چنا ہے، اور پھر ان صحابہ میں 4 کو اللہ تعالیٰ شانوں نے تمام صحابہ کرام پر فضیلت بخشی ہے، اور وہ خلفائے راشدین ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت پہ عمل کریں اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کریں۔ اگر کوئی بات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ملتی تو ہم خلفائے راشدین کی سنت میں دیکھیں گے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی۔ ان 4 میں اللہ تعالیٰ نے 2 کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کی جس کو ہم سسر کہتے ہیں نا، کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں افضل، یہ عقیدہ ہے ہم اہل سنت کا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی چہیتی بیوی ام المومنین، جن کے بارے میں فرمایا کہ عائشہ کو دوسری عورتوں میں ایسی فضیلت حاصل ہے کہ جیسے کھانوں میں سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ دوسرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی سسر ہونے کی سعادت حاصل ہوئی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین بنی، اور 2 کو سعادت حاصل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کی۔ کیا شان ہے، 2 سسر ہیں تو 2 داماد ہیں۔ تیسرے خلیفہ راشد ذو النورین کہلائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ چوتھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی۔ ذی الحجہ کا مہینہ، اس کا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مناسبت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم ذی الحجہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے حوالے سے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سعادت مند صحابہ میں ہیں کہ جنہیں اسلام قبول کرنے کی سعادت شروع ہی میں حاصل ہو گئی۔ مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، غلام تھے، مسلمان ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، مسلمان ہوئے۔ اور چوتھے نمبر پر کون مسلمان ہوا ہے؟ یہ 3 ہیں، باقی خواتین کا ذکر نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئی، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی، یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی۔ چوتھے نمبر پر ذو النورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مسلمان ہوئے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترغیب دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف النفس تھے، انہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کوئی بڑا گناہ نہیں کیا جسے لوگ گناہ سمجھتے ہیں، ایسے گناہ زنا، ایسے اس قسم کے کام، جھوٹ بھی نہیں بولا، کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیا، بڑے شریف النفس تھے۔ تو خالہ کی ترغیب پر یہ گھر سے نکلے تو راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، وہ بھی دوست تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عثمان تم تو بڑے سمجھدار ہو،
تم دیکھتے نہیں کہ یہ پتھر کے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، نہ یہ بت سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی مدد کر سکتے ہیں، تم دیکھتے نہیں یہ کتنی جہالت ہے، اور تم تو بڑے سمجھدار ہو۔ کہنے لگے کہ ہاں ابو بکر بات تو تمہاری ٹھیک ہے، دیر نہیں لگائی، بات تمہاری ٹھیک ہے، چلو مجھے لے چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول فرمایا۔ یہ چوتھے نمبر پر مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ دوسرے نمبر کی بیٹی تھی، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور پھر حبشہ کی ہجرت بھی ان دونوں نے کی۔ شکل و صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ عثمان غنی کی مشابہت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشابہت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ بڑا وجیح چہرہ، بڑا وجیح جسم، مبارک خوبصورت جسم تھا، اور شرم و حیا طبیعت میں بہت زیادہ تھی۔ مسلمان ہونے کے لیے فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے کے لیے میں نے اپنا یہ دایاں ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا۔ جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں یہ ہاتھ دیا ہے، میں نے پوری زندگی اس ہاتھ کو اپنی شرمگاہ سے نہیں لگایا۔ اتنی حیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قباء کے سامنے، مسجد قباء کے سامنے ایک کنواں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی وہاں تشریف لے جاتے اور اس کنویں سے پانی بھی نوش فرماتے، اور اس کنویں میں پاؤں لٹکا کر بھی بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پاؤں لٹکا کر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اپنی تہمت کو اوپر کیا ہوا تھا، پنڈلیاں نظر آ رہی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، آپ کے دائیں جانب آ کر کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بائیں جانب بیٹھ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی تہمت کو نیچے کر لیا اور سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے، اتنا ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ مکہ مکرمہ میں ایمان لانے والوں پر ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عزت تھی، لیکن ستایا گیا، تو آپ اپنی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی ہجرت فرما گئے۔ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، ایک کنواں تھا، اور وہ کنواں بھی ایک یہودی کے قبضے میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کنواں خرید کر وقف کرے گا مسلمانوں پر، میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور منہ بولی قیمت دے کر اس سے وہ کنواں خرید لیا اور مسلمانوں پہ وقف کر دیا، اور آج بھی وہ بئر عثمان کہلاتا ہے۔ آج تک اس کا پانی میٹھا، سبحان اللہ، لوگ پیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سبحان اللہ کیا شان تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی سعادت کہ دو بیٹیاں یکے بعد دکھ رہی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتقال کر گئی تو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح میں دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اولاد نہیں ہوئی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اولاد ہوئی۔ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بھی کبھی کندھے پہ اٹھاتے تھے، جیسے حضرت حسنین رضی اللہ عنہما کو اٹھاتے تھے، حضرت امامہ کو بھی کندھے پہ اٹھاتے تھے، ان سے بھی بڑا پیار فرماتے تھے۔ غزوہ بدر ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بیمار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی عیادت کے لیے یہیں رکے رہو۔ یہ پہلا غزوہ تھا۔ جب غزوے سے واپس آ رہے تھے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ مسلمان خوش تھے کہ غزوہ بدر میں فتح ہوئی، 1000 کے مقابلے میں 313 کو اللہ نے فتح عطا فرما دی، اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ مسلمان خوشی خوشی آ رہے تھے۔
جب مدینہ منورہ پہنچے تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دفن کر کے مٹی جھاڑ کر واپس آ رہے، جہاں ایک طرف خوشی دوسری طرف یہ غم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں برابر کا شریک فرمایا، اس لیے کہ وہ جانا چاہتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل پر وہ مدینہ منورہ رکے تھے، تو ان کو بدری صحابہ میں شمار کیا اور فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک روایت میں ہے کہ 10 بیٹیاں ہوتی اور وہ فوت ہوتی رہتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا۔ کیا شان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ جب غزوہ تبوک ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، چندے کی ترغیب دی، جیسے ہم مسجد کی تعمیر کے حوالے سے ترغیب دیتے ہیں، یہ سنت ہے۔ بعض حضرات ہوتے ہیں وہ اتنے مالدار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ضرورت نہیں ہے کسی سے پیسہ لینے کی، ہم خود مسجد بنائیں گے۔ نہیں بھائی، وہ جو غریب ہے نا، ایک غریب وہ جو روزانہ 1000 روپے کماتا ہے مزدوری کر کے، اس کا 100 روپیہ تمہارے 1 لاکھ روپے سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ وہ قربانی کے ساتھ ہے، وہ محنت مزدوری کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانو کہ ہاں دل کا اخلاص دیکھا جاتا ہے اور قربانی دیکھی جاتی ہے، ہم ان کو اس میں شریک کیوں نہ کریں؟ ضرور آپ کیجئے۔ آپ دیکھیے دروازے، مسجد کے دروازے جو ہیں ایک ہی صاحب نے بنوائے ہیں، کتنا خرچہ آیا، تو ایک ہی صاحب نے سولر لگوا دیا ماشاءاللہ۔ لیکن جو آپ حضرات تشریف فرمائے نا، آپ حضرات کو کسی نے 100 دے دیا، کسی نے 1000 دے دیا، کسی نے 2000 5000 دے دیے، ماشاءاللہ اس اخلاص کی برکت سے یہ بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بھی جو اللہ نے ڈالا ہے مال خرچ کرنے کا، وہ بھی آپ حضرات کے اخلاص کی برکت سے ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ جی ہاں ماشاءاللہ۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، حضرت عثمان ترغیب دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 100 اونٹ ماں سامان کے حاضر خدمت ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آپ نے پھر ترغیب دی اور پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ سامان کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر ترغیب دی، پھر سب سے پہلے عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 300 اونٹ اور 1000 دینار لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ 10,000 دینار دیے، جھولی میں ڈال دیے۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے یوں الٹتے پلٹتے تھے، خوش ہوتے تھے، اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمان غنی اگر کوئی نیکی بھی نہ کرے تو اس کے لیے یہی نیکی کافی ہے، اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی گناہ، کوئی کام اس کو ہلاک نہیں کروا سکتا۔ اللہ، اتنی بڑی بشارت۔ یہ تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی۔ لوگ آئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یا خلیفۃ الرسول قحط ہو گیا، فاقوں پہ نوبت آ رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شام تک انشاءاللہ، شام نہیں ہوگی کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، امید دلا دی۔ اب یہ بات فرمائی ہی تھی، تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 100 اونٹوں کا قافلہ تجارت کا غلے سے بھرا ہوا مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ تجارت کا سامان تھا، تاجر آ گئے خریدنے کے لیے کہ قحط سالی ہے، آپ ہمیں یہ فروخت کر دیں۔ فرمایا کہ تم کتنا مجھے منافع دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ 10 درہم کا سامان ہے اگر تو ہم 12 درہم دیں گے۔ فرمایا کہ تھوڑا ہے۔ کہنے لگے کہ ہم آپ کو 14 درہم دے دیں گے۔ فرمایا تھوڑا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو 15 دے دیں گے، 50% پروفٹ۔ فرمایا تھوڑا ہے، مجھے زیادہ ملتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کو اس سے زیادہ کون دے گا؟ فرمایا دیتا ہے، میرا مالک دیتا ہے، وہ مجھے 1 کے 10 گنا دیتا ہے، 10 گنا دیتا ہے۔ یہ فرما کر 100 کے 100 اونٹ گلے سے بھرے ہوئے تھے، سارا گلہ اہل مدینہ کے اوپر تقسیم کر دیا۔
یہ تھے ایسے ہی نہیں غنی، آج ہم بن جاتے ہیں ہم غنی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہیں، یہ تھے ذو النورین، غنی کا لقب پایا، اللہ